میں جانا ہے یا میں نے دوزخ میں جانا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ صوفی اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. ایک آپ اچھا سر، ہم نے اکثر میں نے سنا ہوا ہے اپنی زندگی میں اور کہ ہمارے زندگی میں صوفیہ کرام کا جو اس برصغیر میں ہے، ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ان کی کیا ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ابھی بھی لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے گا پلیز۔ اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا صرف صوفیہ آ، اسلام میں ہی ہوتے ہیں یا تمام مذاہب کے اندر ہوتے ہیں؟ جی۔ سب مذاہب کے اندر صوفیہ ہوتے ہیں. کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر صوفیہ نہ ہو. اچھا، صوفی ہوتا کون ہے؟ صوفی وہ ہوتا ہے جس نے اپنے اندر کام کیا ہوتا ہے. اور جیسے بلے شاہ کہتا ہے نا، وہ واسی ہے سکھ مندر دا جنہیں کھوجے اپنے اندر دا. یہ جو اندر کی کھوج ہے، اندر کی کھوج میں کیا چیزیں ہیں؟ بنیادی طور پہ جی۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک اس کا نفس ہے اور ایک اس کا ضمیر ہے. یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندر، یعنی ہم اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ تو ہم اپنے ضمیر میں ڈھونڈیں گے. اور شیطان کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ ہم اپنے نفس میں ڈھونڈیں گے. یعنی یہ جو نفس ہے آپ کا اور آپ کا جو ضمیر ہے، اس پہ کام کرنا صوفی کا کام ہے. اچھا، صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے لیے اچھائی کرنا آسان ہو اور برائی کرنا مشکل ہو، وہ صوفی ہے. اچھا، یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. یہ ہمارا مذہب جو دنیا کا ایک بہترین مذہب ہے اسلام، یہ بیسیکلی ہمیں یہ بتاتا ہے. اچھا، یہ تمام مذاہب کے اندر ہی صوفی موجود ہوتے ہیں. تمام جتنے بھی مذاہب ہیں سب صوفی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارا صوفی جو ہے وہ کون ہے؟ اب دیکھیں، اب وہ حضرت باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورت نفس ہمارا تھی جویں گلر کالا ہو، پونکے چونکے لو پیوے منگے چرن والا ہو، کھبے پاسے نال دل دے ادھر رہن سیرا ہو، انسان دا سب تو بڑا دشمن رب ہی کرسی ٹالا ہو. اشرف میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاروں پلے میرے چکڑ ملیا تے میں کنوں مال مال تو ہوا. چاروں پلے میرے چکڑ ملیا تے میں کنوں مال مال تو ہوا. پانی تھوڑا صابن تھوڑا تے صابن تھوڑا تے میلا پانی تے میں بیٹھ کنارے رواں. اچھا، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کائنات کے اوپر آ کے، اس دنیا کے اوپر آ کے آپ نے کچھ عمل صالح کرنے ہیں. اور کب تک کرنے؟ جب تک کہ آپ اس دنیا سے جاتے نہیں. یعنی ماں کے پیٹ سے لے کے اور قبر کے پیٹ تک جو مجھے عمل کا اختیار دیا ہے، اس میں میں نے ایسے عمل کرنے ہیں جو انسانوں کی بھلائی کے ہوں، انسانوں کو اچھائی کے ہوں، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے انسانوں کو نقصان پہنچے. تو یہ جو سارے عمل میں نے کرنے، کیسے کرنے، یہ مجھے کون بتائے گا؟ تو ان کی بتانے کے دو ہی طریقے ہیں کہ یا آپ کسی کتاب سے پڑھیں گے، جیسے قرآن مجید، فرقان حمید ہمارے پاس ہے، حدیث کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، آئمہ کرام کی کتابیں ہمارے پاس ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یعنی سیرت آپ کے پاس ہے. اور اس کے بعد جب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ادراک اس بات کا کہ وہ تنہا ہے اور یکتا ہے، اور وہ میرا پالن ہار ہے اور وہ میرا کریٹر ہے. تو یہ سارا کچھ جب میری زندگی کے اندر ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک اہم چیز ہوگی کہ مجھے آگے جا کے امتحان دینا ہے. میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اور میرا اعمال دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد یہ تعین کیا جائے گا کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا میں نے دوزخ میں جانا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ صوفی اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. ایک آپ پھر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لکھاں بیر بیری نو لگ دے، لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے نے کچے، تے جڑا پکے نال محمد وہ یہ سمے گا وٹے. اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جے ڈولی وچ بہ کے ڈولی، جے ڈولی وچ بہ کے ڈولی، جگہ میں ڈولی میں کپڑے سفید پہنا کے اور کندھوں کے اوپر لے کے جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ جے ڈولی وچ بہ کے ڈولی، تو پھر ڈولی کی ڈولی نال دیاں سنگیاں داج بڑھائے تے تو عمر دی پونجی رولی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ بہترین، جنہوں نے عطی اللہ عطی رسول میں زندگی گزاری ہے، جو ہمارے صوفیہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ وزڈمیٹک اپروچ ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، بزرگی ہوتی ہے، وزڈم ہوتی ہے، گلوری ہوتی ہے. یہ بڑی کمال کی ان کے اندر زندگی ہوتی ہے، یہ ہمارے جو اللہ والے ہیں. اور خاص کر برصغیر کے جو اللہ والے ہیں، جیسے گرو نانک سرکار ہیں، داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
جیسے حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، جیسے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بابا فرید الدین ہیں، حضرت فرید الدین اطہار ہیں، جناب بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت غوث پاک ہیں۔ تو یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اطیع اللہ و اطیع رسول میں اور اللہ کی مخلوق کے کاموں میں زندگی گزاری۔ ہوں، دیکھو واصف صاحب کی لائن بڑی اچھی ہے، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، اور جناب حضرت جو اشفاق صاحب تھے، بارو آپا ہیں، اس قسم کے بابا جی عرفان اللہ صاحب ہیں، یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے بزرگ ہیں، یہ ہوں، آج کے بزرگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ فرماتے ہیں واصف صاحب کہ اللہ کی طرف جانے کے کئی راستے ہیں، لیکن مجھے سب سے بہترین راستہ وہ لگتا ہے جو انسانوں کے درمیان میں سے ہوتا ہے۔ ہوں، دیکھیں کچھ بڑی ایک اور بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف راغب رہنا چاہیے، رغبت۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری عاقبت بہت اچھی بنے گی۔ عاقبت سے کیا مراد ہے کہ جب ہم اپنا پورا رزلٹ لے کے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کہے کہ بھائی اس کو جنت دے دو۔ تو یہ جو اللہ کے دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، اور آج کا جو دیندار اور بزرگ ہے اس کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اقبال کہتا ہے یہی آدم ستا بہر بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بسر کا، نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا۔ یعنی آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور تیسرا کام اس کائنات کو سمجھنا ہے۔ یعنی تینوں کام ہم کیے بغیر جو ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہمیں تینوں کام ہی کرنے ہیں آج کے دن۔